سبسکرائب کیجئے مشائخ دیوبند آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ اور ہماری بہنیں بیٹیاں بہت ہی عقیدت و احترام بڑی تعلیم کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آقا کا نام آئے بڑی عظمت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جو درود شریف نہیں پڑھتا وہ بخیل ہوتا ہے، وہ بخیل انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر میں پڑھتا ہوں، سب لوگ عظمت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور بات چیت بند کر دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ بزرگان محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے ساتھی عزیز طلبہ، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی، کیونکہ قرآن کے اندر بڑی تاخیر ہو گئی۔ کیف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں بغیر کسی تنقید کے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ تمام جنات اور تمام انسان اتفاق کر لیں، متحد ہو جائیں اس بات پر کہ رب الجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں چھوٹے بڑے جتنے درخت پیدا کیے ہیں، ان تمام جڑوں اور درختوں کو انسان اور جنات مل کر کے کاٹ لیں اور ان کی جڑوں کو، شاخوں کو تراش کر کے قلم بنا لیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم تناور درخت بھی پیدا فرمائے ہیں کہ جس درخت کے نیچے جو ہے کئی ہزار انسان سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ اگر جنات اور انسان مل کر تمام درختوں کو کاٹیں اور ان کو کاٹنے کے بعد ان کی قلم تیار کر لیں۔ والبحر یمد، اور جو 7 سمندر موجود ہے اس کو روشنائی بنا دیا جائے۔ من بعدہ 7 ابحر، اگر بالفرض 7 سمندر کے علاوہ 7 سمندر اور ہوتے یعنی 14 سمندر ہوتے، ساری دنیا کی درختوں کی قلم بنا لی جاتی اور 14 سمندر اگر ہوتا اس کو روشنائی بنا لیا جاتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، انعامات، کلمات، فضل و کرم کو اگر ہم لکھنا چاہتے، ما نفدت کلمات اللہ، تمام کلمیں گھس جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، 7 سمندر بھی خشک ہو جائے گا جس کو روشنائی بنایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے فضل فرمایا کہ ہمیں حقیر نجیب جانوروں میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کتے کی شکل میں پیدا کر دیتے، بندر بنا دیتے،
اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا فرمایا، انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے فضل فرمایا کہ ہمیں ایمان کی عظیم الشان دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ اتنے ہی سے بس نہیں بلکہ رسول اکرم، نبی معظم، شفیع الامم، سید الکونین، صاحب الاولاق، سیار افلاق، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نذیر العالمین، آقا نامدار، سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حقیقت میں ایمان ایک ایسی دولت ہے، اگر ہمارے پاس ایمان ہے بے شک ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے بے ایمانی حالت پر روانہ ہوئے، یعنی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے ابد الآباد کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور امت کے ہر فرد کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو ہم شمار کریں۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ ماشاءاللہ اس پورے شہر والوں کے لیے کتنی بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے 50 سے زیادہ جنہوں نے قرآن مقدس کی تکمیل کی ہے، پورے شہر والوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور وہ علماء کرام ہمارے مدرسے میں جنہوں نے بخاری شریف کا آخری درس یہاں پہ پڑھا اور بخاری شریف کی تکمیل کی، وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ میرے پیارو، قرآن دوسری بات کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، آپ کے سامنے ایک حدیث پاک میں نے پیش کی۔ آقا انعامدار، سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بیٹھ کر پوری امت کے لیے وصیت فرمائی۔ آقا بھی جنت میں موجود تھے اور صحابہ اکرام کا بھی مجمع بھی جنت میں موجود تھا۔ یہاں اشکال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو شب معراج میں جہنم اور جنت کا مشاہدہ فرمایا، لیکن صحابہ اکرام انتقال سے پہلے جنت میں کیسے پہنچے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آقا انعامدار، سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہ جنت کا حقیقتاً ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب انسان مسجد نبوی میں، مدینہ الرسول میں پہنچ جائے اور منبر اور حجرے کے درمیان، روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور قسم کھا لے، رب کعبہ کی قسم میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے، فقہاء محدثین یہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہے، حقیقتاً اس نے جنت میں نماز پڑھی ہے، جنت میں بیٹھ کر دعا مانگی ہے۔ تو بہرکیف صحابہ اکرام کا بھی مجمع ریاض الجنہ میں موجود تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے، اور آقا نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے پیارے صحابہ اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ دیکھو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد نہ معلوم کتنے فتنے امٹ کر آئیں گے، کہیں یہودیت کا فتنہ، کہیں نصرانیت کا فتنہ، باقی طاقتیں تمہیں ایمان سے جو ہے ہٹانے کی پوری کوشش میں لگی ہوں گی۔ آج پوری دنیا جو ہے قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات، حدیث پاک، دین اسلام کو مٹانے کے لیے سب متحد ہو چکے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا تھا اپنی حیات میں کہ اگر میرے دنیا کے چلے جانے کے بعد میری وصیت کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، ہرگز تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام محو انتظار ہو گئے تو آقا نے فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے
کہ سمندر کی موجیں اسے ہلا دیں، متحرک کر دیں، یا حوادث اور طوفان اسے اڑا کر لے جائیں، وہ دو چیزیں بہت وزندار، بہت بھاری بھرکم، سارے دنیا کے طوفان مل کر کے بھی اس کو جنبش نہیں دے سکتے، اس کو ہلا نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیو، آقا نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک قرآن مقدس ہے، میری سیرت طیبہ حدیث پاک۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو میرے دنیا میں چلے جانے کے بعد مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سعادتیں ہمیں عطا فرمائی اس مجمع میں۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ جتنے لوگ جو ہے اس روحانی مجلس میں برکت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ یہاں پر تشریف لائے، وہ بھی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز طلبہ جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان طلبہ میں اور تمام پڑھنے والے ہمارے مدرسے کے جامعہ قاسم علوم کے عزیز طلبہ جو جس جماعت میں بھی ہو، اور پوری دنیا کے اس شہر کے تمام مدارس کے طلبہ، اللہ تعالیٰ ان تمام عزیز طلبہ کو محدثین میں شامل فرمائے، ان کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ پورے شہر والے بڑے سعادت مند مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دیکھیے آپ نے جو تعاون کیا جامعہ قاسم علوم کا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان بچوں نے جو سعادت حاصل کی ہے، ان کے والدین نے جو سعادت حاصل کی ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ ایک بالکل بہت مختصر بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ شاہجہاں بادشاہ اتنا عظیم سلطنت کا مالک تھا کہ آس پاس کے تمام ممالک جو ہے اتنی عظیم سلطنت تھی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد شاہجہاں سے کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جان، میرے بیٹے نے اور آپ کے پوتے نے قرآن حفظ مکمل کیا، آپ بزرگوں کو، علماء کو بلا کر دعا کروا دیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ شاہجہاں بادشاہ اتنا عظیم سلطنت کا مالک، یہ آس پاس پڑوسی جتنے ممالک کے نام نہیں لیتا میں مصلحت کے، یہ ساری سلطنت ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اتنا سنتے ہی شاہجہاں بے ہوش ہو، زار و قطار رونے لگے، بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہو گئی۔ تمام اطباء جو ہے دوڑ پڑی، ڈاکٹر تو تھے نہیں اس وقت، جو ہے طبیب ہوتے تھے، حکیم حکما ہوتے تھے، نبض دیکھ کر سب نے جو ہے یہ بتایا کہ ان کو کوئی غم اور صدمہ پہنچا۔ اللہ اکبر، افاقہ ہے، ان کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی گئی۔ بادشاہ شاہجہاں جب ہوش میں آیا تو اطباء نے کہا کہ کیوں غم کرتے ہیں، کیا صدمہ ہے آپ کو؟ کہا کہ وہ صدمہ ہے جس غم کو اور جس صدمے کو میں قبر ہی میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ، لوگوں نے کہا کیا صدمہ ہے؟ کہا کہ جب میرے بیٹے عالمگیر نے یہ کہا کہ آپ کے پوتے کا قرآن حفظ مکمل ہوا ہے، آپ دعا کرا دیجئے، تو مجھے صدمہ پہنچا کہ کاش جو ہے میں دادا ہوں اور وہ میرا پوتا ہے، سفارش کرے گا میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن جو ہے عزت کا وہ تاج حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر جو عزت کا تاج رکھا جائے گا وہ فرشتے نہیں رکھیں گے، بلکہ رب ذوالجلال خالق کائنات اپنے نورانی ہاتھوں سے جو ہے اس کو رکھیں گے۔ تو شاہجہاں نے جو ہے کہا کہ چلو جو ہے میں دادا ہوں، مجھے فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن عزت کا تاج تم میرے سر پر نہیں رکھا جائے گا، تمہارے اور تمہاری بیوی کے سر پر رکھا جائے گا کہ بیٹا جو تمہارا ہے، میں تو دادا ہوں۔ اتنا سننا تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان پر بھی بڑا غم سوار ہوا، اور اسی وقت جو ہے انہوں نے عزم کر دیا کہ میں اپنے باپ کے غم کو دور کروں گا۔ قرآن مقدس، ان کی عمر جو ہے اس وقت تقریباً 40 سال سے متجاوز تھی، اس وقت قرآن یاد کرنے کے بارے میں کوشش شروع کر دی۔ حکومت کے کام کو بھی سنبھالتے تھے لیکن قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ شاہجہاں کا معمول یہ تھا کہ جو دنیا میں سب سے اچھا قاری ہوتا تھا اس کو جو ہے مطلب یہ کہ تراویح میں قرآن پڑھانے کے لیے متعین کرتا تھا۔ اب سال جب مکمل ہوا، شعبان کا مہینہ، تمام ارکان دولت جمع ہوئے، مشورہ ہوا
کہ ان 7 رمضان میں تراویح میں کون قرآن سنائے گا، تو مشورہ ہو رہا تھا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سال محنت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان اگر اجازت ہو تو میں قرآن اس سال رمضان میں تراویح میں سنا دوں۔ شاہ جہاں نے کہا بیٹا عالمگیر محمد، اگر تم جو ہے یہ سعادت تمہیں حاصل ہوتی تو مجھے یہ غم نہ دیکھنا پڑتا اور میں یہ غم لے کر کے موت تک قبر میں نہ جاتا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ ہر وقت قرآن کی محنت میں لگے ہوئے تھے، قرآن ان کے سامنے تھا، ابا جان قرآن لے لیتے اور شاہ جہاں بھی جو ہے آخر عمر میں بالکل باوضو رہتے تھے۔ قرآن کہا کہ جہاں سے آپ پڑھوانا چاہیں میں کوشش کروں گا، دعویٰ نہیں ہے، کوشش کروں گا قرآن پڑھنے کی۔ اللہ اکبر، شاہ جہاں نے جو قرآن پڑھوایا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے، جبکہ ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی۔ قرآن کسی عمر کا تقاضا نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر عمر والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو آسان فرمایا۔ جو قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت و دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جیسی چند مقامات سے پڑھوایا شاہ جہاں نے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے خوشیحانی کے ساتھ تجوید کے ساتھ جو قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی ہے، تمام ارکان دولت، پورا مجمع، تمام وزراء سب کے سب جو ہے زار و قطار رو رہے تھے، سب کی آنکھیں اشکبار، اللہ کو سب پر نسبت تاری ہوئی۔ اب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ جہاں جو ہے زار و قطار پہلے بھی رو رہے تھے لیکن پہلے بے ہوش ہو گئے تھے، اب بے ہوش نہیں ہوئے لیکن زار و قطار رو رہے تھے۔ اطباء نے، تمام وزراء نے معلوم کیا اب کیوں روتے ہو، اب رونے کی کیا بات ہے، اب تو جو ہے مطلب آپ کا بیٹا حافظ قرآن، اب تو آپ یہ غم قبر میں لے کر نہیں جائیں گے، آپ کے سر پر بھی عزت کا تاج رکھا جائے گا، نور کے منبر پر آپ کو اللہ تعالیٰ اعزاز کے طور پر بیٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، شاہ جہاں کہتے ہیں پہلے رونا جو ہے غم اور صدمے کی وجہ سے تھا، اب رونا خوشی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دولت اور سعادت جس سے میں آج تک محروم تھا، میرے بیٹے نے، عالمگیر نے مجھے خوش کر دیا اور میرے سر پر بھی عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، خوش نصیب ہیں یہ عزیز طلبہ بھی، اور یہ ہمارے یہ عزیز طلبہ، کیا معلوم ہے آپ کو آپ کا کیا مقام، آپ کا کیا درجہ، اللہ کو وقت جو ہے کیونکہ بہت مختصر ہے۔ سلطان محمود غزنوی، یہ ایک مرتبہ ان کو جو ہے بہت ہی دل میں گھبراہٹ ہوئی اور محل سے نکل کر کے خادم کو کہا کہ شمعدان لے کر کے چلو۔ شمعدان، سونے کا شمعدان، وہ آگے آگے لے کر کے چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے یہ سلطان محمود غزنوی چل رہے تھے۔ ایک مقام سے جب گزر ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے، چھپر کا مدرسہ، اس میں ایک طالب علم قرآن کتاب یاد کرتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو بنیا جو ہے اپنی دکان بند کرنے کے بعد، پہلے اتنا ترقی کا دور نہیں تھا، جو تختوں کے درمیان سے جو روشنی اس کے اندر سے باہر آ رہی تھی اس میں دیکھ لیتا اور پھر جا کر کے قرآن کتاب کو یاد کرنے میں مشغول ہو جاتا۔ سلطان محمود غزنوی طالب علم کی یہ کیفیت دیکھ کر کے زار و قطار ہونے لگے، داڑھی اشکبار ہو گئی، داڑھی تر ہو گئی، اور سلطان محمود غزنوی نے سونے کا شمعدان، اتنا بڑا شمعدان کہ پوری اس کی نسل کے لیے کفالت کا ذریعہ بن جائے، اس طالب علم کو دے دیا، کہا کہ لے لو، اس کے اپنے تیل کے لیے اور چراغ کی روشنی کا انتظام کر لینا۔ تو الحمدللہ جب وہ شمعدان کو اور کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ سونے کا شمعدان ہے، اس کو جو احتیاط سے فروخت کرنا، اللہ اکبر۔ اسی رات کو جو ہے سلطان محمود غزنوی نے خواب میں زیارت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمود غزنوی کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ اے محمود، تم نے میرے وارث کی جو ہے، میرے نائب، میرے وارث کی تم نے اتنی عزت افزائی کی، سونے کا تم نے شمعدان دے دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ولایت کا مقام عطا فرما دے۔
सुल्तान महमूद गजनवी को उसी वक्त विलायत का दर्जा हासिल हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप ये न समझें आपसे मोहब्बत फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शान क्या होनी चाहिए ये आपको कुछ समझना है। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी तक़वे वाली जिंदगी नसीब फरमाए, क्योंकि बहुत सैर हासिल बहस हो चुकी है। ये आखिरी हदीस का दर्स आपने हासिल किया। वालिद मरहूम मुहद्दिस आदम खुद आलम हज़रत शेख मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह अजीज तलबा को आखिर साल में वसीयत फरमाते थे कि बेटा देखो, जिक्र की कसरत करना, अगर तुम जिक्र की कसरत करते रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाएगा। अगर तुमने जिक्र का एहतमाम नहीं किया तुम्हारा सैर फैज मुंजलिद रहेगा, मदरसे की दीवार पर चंद तलबा तक महदूद रहेगा। और अगर तुमने इल्म दीन के साथ साथ गोया तुमने अगर जिक्र का एहतमाम किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे फैज को आम फरमाएगा। तलबा तक और तलबा के अलावा आवाम तक तुम्हारा फैज आम होगा। तो याद रखो मेरे प्यारो, ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम वालिद साहब जो है कई मरतबा तलबा से पढ़वाया करते थे। मैं पढ़वाता हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अजीज तलबा को ताकीद की गई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, देखो सारी शहादतें तो तुमने हासिल कर ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम वो अहादीस जो दीन का ज़ख़ीरा है, नमाज से मुताल्लिक जो है, ज़कात से मुताल्लिक, हज से मुताल्लिक, सौम से मुताल्लिक, मामलात से मुताल्लिक सारी अहादीस को जमा फरमा दिया। और जमा करने के बाद आखिर में ये हदीस इसीलिए लाए हैं कि देखो याद रखो, जब तुम जिक्र करोगे तो चूंकि तालीम के दौरान कुछ कोताही हो जाती है, कुछ बेइज्जती हो जाती है, तुम जिक्र करोगे तो अल्लाह ताला जो है तुम्हें इस बला से जो बेइज्जती की वजह से जो एक तुम्हारे इल्म की तरक्की रुकी हुई थी, अल्लाह ताला तुम्हारी तरक्की को दोबारा कर देंगे। ये बेअदबी जो है, बेअदब महरूम कर, बेअदबी से इंसान महरूम हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, और तन्हाई में तलबा जो दौरे हदीस के होते थे, तन्हाई में मालूम करते थे कि हज़रत कुछ वसीयत कर दीजिए। तो वालिद मरहूम मुहद्दिस आदम खुद आलम हज़रत शेख मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह अजीज तलबा को कहते कि देखो ये इल्म ज़ाहिर, लेकिन इल्म बातिन सुलूक की तरफ तवज्जो करें। सुलूक किसी अल्लाह वाले से मुंसलिक होकर के अपना इस्लाही ताल्लुक ये दज्जाली कितने आम है। बगैर सुलूक से जुड़े हुए इंसान को बुराइयों से और बलाओं से, मुसीबत से बचता है। देखिए बला एक आदाब, क्योंकि वक्त नहीं है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में अल्लाह ने हुक्म दिया, मछली ने निगल लिया। मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर के दरिया की तारीकी में जो है लेकर के चल रही थी। तो वहां पर जो है कुरान में हदीस में भी है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह का जिक्र करे। दुनिया की हर चीज, चाहे जानदार हो गैर जानदार हो, मछली जब लेकर के चल रही थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र की गहराई में, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के कानों में बड़ी सुरीली आवाज पहुंच रही। तो उस सुरीली आवाज को सुन करके मछली के शिकम में जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हरकत कर जाते थे। अब मछली ने परवरदिगार आलम से दरखास्त की, इलाहुल आलमीन, किस बंदे को आपने मेरे हवाले किया है, मैं किस बैलेंस हो जाती हूँ, समुद्र की गहराई में पहुंच जाती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से दरखास्त की, इलाहुल आलमीन, ये सुरीली आवाज जिसने मेरे दिल को फरेफ्ता कर दिया, इसकी हकीकत को आश्कारा फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। जब हकीकत आश्कारा फरमाई अल्लाह ताला ने, तो मछली जब यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर के चल रही थी, जहां से गुजरती थी समुद्र के अंदर जो है मछलियां और पत्थर और कंकर पहाड़ जो भी चीज है सब अल्लाह का जिक्र कर रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन
ان تمام چیزوں کے ذکر کو سن کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ اب میرے محبوب بندے نے جو ہے میرا ذکر شروع کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یوسیٰ علیہ السلام مچھلی کے شکم میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے رکھتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا پروردگار عالم کو جو ہے مطلب یہ کہ یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا بندہ ذکر کر رہا ہے جو اس کو قید میں رکھوں، مچھلی کو حکم دیا یہ خشکی میں جا کر کے جو ہے ان کو جو ہے اپنی شکم سے باہر کر. تو یہ ایک مصیبت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہ تاریکی میں سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی، اللہ اکبر. تو یہی ہے ہر مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر، ہر مصیبت سے پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. قرآن کے اور حدیث پاک کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں داخل و شامل فرما دے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. اب تک کی جو کوتاہیاں، لغزشیں، بھول چوک جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے. درود شریف پڑھیے.